أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورۃ النساء آیت نمبر 29، 30 اور 31. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں میراث کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر فرمایا. تو اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں جو مال کماتا ہے وہ کمایا ہوا مال حلال کا ہونا چاہیے، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی تاکید فرمائی. اس لیے کہ انسان مال کماتا ہے اور مال کمانے کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر اس نے حرام طریقے سے مال کمایا تھا تو وہی حرام مال وراثت میں ان کی اولاد کو ملتا ہے. لوگوں کا لیا ہوا، جھوٹ بولا ہوا، دھوکہ دیا ہوا، ظلم سے حاصل کیا ہوا وہ مال جو اس کے لیے بھی حرام تھا، اب وہ مال ان کی اولاد کے پاس وراثت کے راستے سے چلا جاتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے حرام ہے، نہ باپ کے لیے حلال ہے، اور نہ ان کی اولاد کے لیے حلال ہے. اگر اولاد کو حرام مال دیا گیا اور اولاد حرام کے اس مال کا اپنی زندگی میں استعمال کرنے لگ گئے، اپنی شخصیت پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، گھر بنانے پر، تو جب تک کہ یہ چیزیں باقی رہے گی یہ حرام کا ان کی زندگی پر بہت برا اثر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے کافرین، ان کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز تو نہیں ہے. حلال و حرام میں کچھ ایسے طریقے ہیں جن میں کافر بھی احتیاط کرتے ہیں. دھوکہ دینا، دھوکے کے ذریعے مال کمانے سے بھی بہت سے کافر پرہیز کرتے ہیں. چوری کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. لوٹ کر مال کمانے سے، ظلم کر کے کمانے سے، اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں. البتہ سود ہے، سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے پاس چلتے رہتی ہے، اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سب تو جائز ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس جہاں چوری کرنا حرام، لوٹنا حرام، ظلم کرنا حرام، دھوکہ دے کر مال کمانا حرام، جھوٹ بول کر مال کمانا حرام،
وہیں پر رشوت کے ذریعے مال کمانا، سود کے ذریعے مال کمانا، یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خاص طور پر تاکید کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے کا مطلب غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ تو ناجائز طریقے میں سود بھی ہے، ناجائز طریقے میں رشوت بھی ہے، ناجائز طریقے میں دھوکے سے مال کمانا وہ بھی ہے، جھوٹ بول کر کمانا، حتیٰ کہ سامان کے عیب کو چھپا کر بیچنا اور اس کے ذریعے کمانا، یہ بھی ناجائز طریقہ، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں سامنے والے کو دھوکہ دیں، سامنے والوں کو آپ نقصان پہنچائیں اور آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ اپنا مال کما لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان مال کما سکتا ہے، دولت کمانا، دولت جمع کرنا، یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، دولت کمانے کا وہ طریقہ کیا ہے؟ تجارت جو ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو، تجارت بھی ہو مگر وہ ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ہم کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے ہاتھ لگا دیا یا اس کو کھولنے کے لیے دکھانے کے لیے کہہ دیا، اب وہ سامنے والا سر پہ سوار ہو جاتا ہے، لینا ہی ہے آپ کو یہ، جب تک کہ ہم اب وہ چیز لیتے نہیں ہیں وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یا کوئی چیز ہم بیچنے کے لیے نکالتے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے خریدنے کے لیے، ہم نے اپنی قیمت بتائی ہوئی ہے، سامنے والا قیمت کم کر دیتا ہے اور اپنی قیمت پر خریدنا چاہتا ہے، ہم اسے نہیں بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بیچنے پر ہمیں زبردستی کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو بیچنا ہی پڑے گا، ہم کو بیچو گے، نہیں بیچو گے تو پورے محلے میں کسی کو بھی خریدنے نہیں دیں گے ہم۔ خاص طور پر زمینی کاروبار میں ایسا بہت ہوتا ہے، جو مافیا، زمین مافیا جو لوگ ہوتے ہیں، یہ غریب آدمی کی زمین کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھ لیتے ہیں، بیچنا ہے تو صرف ہم کو بیچنا ہے اور ہماری اس قیمت پر بیچنا ہے، ورنہ ہم آپ کو بیچنے بھی نہیں دیں گے۔ تو بیچارہ مجبور ہو کر اسی شخص کو بیچ دیتا ہے۔ یہ خرید و فروخت تو ہوئی لیکن رضامندی سے نہیں ہوئی، مجبوری سے ہو گئی۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تجارت سے ہو، لیکن وہ تجارت کیسی ہو؟ رضامندی سے ہو، خریدنے والا بھی خریدنے میں آزاد ہو، اس پر زبردستی نہ ہو خریدنے میں، اور بیچنے والا بھی بیچنے میں آزاد ہو، چاہے تو بیچے نہ چاہے تو نہ بیچے، چاہے تو اس کو بیچے چاہے تو کسی اور کو بیچے، بیچنے میں بھی وہ مجبور نہ ہو، اس کو جبر نہ کیا جائے۔ تو جو اس طرح سے اچھے تعامل کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ تجارت کی گئی، مال کمایا گیا، تو یہ مال کمانا، یہ اس طریقے سے دولت حاصل کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اور دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک مسلمان کو خاص طور پر دولت کمانے کی بڑی فکر کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کمانا یہ دنیا کا میل ہے، دنیا کی گندگی ہے، ہم تو آخرت کے لیے ہیں۔ دولت بھی آخرت کے لیے ہی کمانی ہے، دولت دنیا کے لیے نہیں کمانا ہے ہم کو، دولت آخرت کے لیے کمانا ہے۔ جیسے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو،
ہمیں ثواب ملے، ہمیں جنت ملے، آخرت میں ہماری کامیابی ہو، اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دولت بھی ہم اسی لیے کمائیں گے کہ اس دولت کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، بچوں کا مستقبل اچھا بنائیں گے۔ اگر 5 بچے ہیں، 5 بچوں کا مستقبل ہم نے اچھا طاقتور بنا دیا تو مطلب 5 خاندان کو ہم نے کئی سال کے لیے آباد کر دیا، 5 خاندانوں کو ہم نے آباد کر دیا۔ وہ خوشحال رہیں گے، اچھی حالت میں رہیں گے، عزت سے رہیں گے، غریبی کی وجہ سے وہ اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور وہ پھر ہمارے طریقے پر چلیں گے۔ جب وہ خود مالدار رہیں گے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طرح کا راستہ ہموار کریں گے۔ تو ایک آدمی دولت کماتا ہے، 5 بچوں کے ذریعے 5 خاندانوں کو وہ مالدار بناتا ہے، خوشحال بناتا ہے، پھر ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو خوشحال بنا کر چلے جاتی ہے۔ تو اگر یہ ہماری دولت کے ذریعے ایسا ہوا ہے، ہمارے مال کے ذریعے اگر ایسا ہوا تو یہ نسل در نسل ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، مدد کی۔ آج کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کو پیسہ نہیں دیتے، ان کی بیماری کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے سکون کے لیے۔ کہتے ہیں مجھے ہی بس نہیں ہوتا ہے، میرے بچے ہیں ان کو ہی کھانے کے لیے پورا نہیں ہے، ان کے اسکول کا ہی نظام مکمل نہیں ہوتا ہے، میں کہاں ان کو دوں؟ تو بوڑھے ماں باپ غریبی میں چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور یہ بچے اپنی زندگی میں عیش کیے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید پیسہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہمارے بچوں پر ہی خرچ مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو ماں باپ کو کہاں سے دیں؟ تو شریعت نے تو ان سے کہا ہے پھر آپ کماؤ، آپ کیوں غریب بن کے بیٹھے ہو کہ ماں باپ کو کھلانے کی طاقت نہیں رہ گئی تمہارے پاس؟ اور کمائیے، بچوں کی فیس بھرنے کے حساب سے کمائیے، ان کو کھلانے کے حساب سے بھی کمائیے، اور آپ ماں باپ کا پیٹ بھرنے، ان کے علاج کے لیے اس کے حساب سے بھی کمائیے، تلاش کیجیے اور اللہ کی روزی کو۔ اور اسی طرح سے خیر کا کام، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یتیموں کی کفالت ہے، غریبوں کا تعاون ہے۔ جو غریب بچے پڑھنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیس کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایسے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے کون مدد کرے گا؟ جو پیسے والے ہوں گے وہی مدد کریں گے نا۔ میرے پاس پیسہ ہے، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، تب بھی میرے پاس پیسہ بچ رہا ہے، تب کبھی کبھار میرے پاس دوسروں کے بارے میں دماغ آئے گا، سوچوں گا میں کہ ہاں چلو ان کو بھی دے دینا چاہیے، میرا ہی پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو میں کسی اور ہی کہاں سوچوں گا۔ تو انسان اگر یہ دولت بھی خیر کی نیت سے کمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ بھی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی ضمانت دی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، جنتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی دولت کی وجہ سے، ورنہ عبادت میں تو دوسرے لوگ بھی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت کرتے تھے، ویسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عابد و زاہد انسان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت کی زیادہ خوشخبریاں سننے کے لیے جو ایک اضافی چیز تھی وہ تھی دولت۔ مسجد تعمیر کرنی ہے، لیجئے میں دیتا ہوں پیسہ، پانی کا انتظام کرنا ہے، لیجئے پیسہ میں دیتا ہوں آپ کو، جنگ کی تیاریاں کرنی اسلام کے لیے، اسلام کی مدد کرنی، یہ لیجئے پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم دیتے ہیں آپ کو۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے لیے، مدد کے لیے آواز دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیسہ لٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ تو یہ مال بھی جنت کا ذریعہ ہے۔
تو اس کو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باطل طریقے سے کمانا یہ جہنم کا راستہ ہے، صحیح طریقے سے کمانا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ مال جنت کا ذریعہ ہے، جنت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ لشیء عذب بہ یوم القیامہ، کوئی انسان کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور انسان اپنے آپ کو قتل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بلا سے، اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ وہ آگے کون سی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت، اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، لیکن آگے والی مصیبت سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تجارت کا ذکر کرنے کے بعد، مال کا ذکر کرنے کے بعد قتل کا ذکر فرمایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر باطل طریقے سے مال حاصل کرنے والے، باطل طریقے سے مال کمانے والے یہ معاشرے میں خودکشیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ نے کہا باطل طریقے سے مال مت کماؤ، تجارت کے ذریعے جو رضامندی سے ہو اس کے ذریعے کماؤ، اور آپ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو باطل طریقے سے مال کما رہی ہیں، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتی ہیں، جو سود پر لینے والے لوگ ہیں اگر وہ پیسہ واپس نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان پر سود جمع ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، وہ آئے گاڑی لے کے چلے گئے، کبھی آئے گھر لے کے چلے گئے، بچا کیا ہے، اب کچھ نہیں نظر آیا۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اب دینے کی طاقت بھی نہیں، چلو خودکشی کر لو۔ تو کتنے لوگ باطل طریقے کی تجارت، مال کمانے کا جو ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کی خودکشی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ کئی جگہ ہوتا ہے۔ آپ میرے مال پر قبضہ کرو گے، میری زمین پر قبضہ کرو گے، مجھے لوٹو گے، مجھے تکلیف دو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں غصے میں آ جاؤں گا، آپ کا قتل کر دوں گا، بعد میں مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، ہم جیل میں چلے جائیں گے اور پھر نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا ایسا، اور کئی جگہ ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو قتل کر رہے ہیں، ہمارے شہر کے اندر تو کئی ایسے قتل ہو گئے، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر، معمولی پیسوں کی بنا پر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تم کو مال کمانے کا طریقہ بھی بتا دیا، انسان کے اندر مال کی حرص ہوتی ہے، تو اللہ نے غلط طریقے سے منع کر دیا، جائز طریقے کا راستہ کھول دیا کہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے حساب سے بھی انسان کو زندگی ملے۔ انسان مال کا خواہش مند ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اسلام نے مال کی خواہش کو ختم کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا، نہیں، مال کی خواہش ہے، مال بھی حاصل کرتے رہو، مگر یہ طریقے سے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، جو ایسے حرام کام کا ارتکاب کرے گا، باطل طریقے سے مال کمانے کا یہ حرام کام، اور یہ خودکشی کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا یہ کام کرے گا، عدوانًا وظلمًا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ان قریب ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ برائی پر یہ سزا دینا
اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کام آسان ہے۔ یعنی سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پریشانی ہونے والی ہے؟ یہ مجرمین کو پکڑنے، مجرمین کو گرفتار کرنے، مجرمین کو سزا دینے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ افراد، تو ان کی دور دور تک پہنچ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے مجرمین کو پکڑنا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، تو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، میں اس کو جیل میں ڈالوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ لوگ میری نوکری برخاست کر دی جائے گی، میرے گھر پر حملہ ہو جائے گا، میرا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا، میں نے اس کو گرفتار کر لیا تب سب کے سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو لوگ سزا دینے والے کو، مجرمین کو گرفتار کرنے والے کو اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، اپنے بچوں کا ڈر ہوتا ہے، اپنی بیوی کا ڈر ہوتا ہے، اپنی جائیداد کا ڈر ہوتا ہے، نوکری کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں مجرمین کو سزا دوں گا اس نیت سے کہ جرائم ختم ہو جائیں اور مظلوم انسان کو انصاف ملے، لیکن وہ یہ ڈر اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو دوسرے مجرمین پیشہ جو افراد ہیں وہ سب کے سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک میں خاص طور پر بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ آزاد گھومتے رہتے ہیں، انہیں سزائیں نہیں ملتی ہے، سزائیں نہیں ملتی ہے۔ حکومتوں میں ان کے پاس طاقتیں، وسائل موجود ہیں، سرکاری عہدیداروں کے درمیان ان کے اچھے تعلقات ہیں، پولیسوں میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، پھر بھی سکون سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے دنیا میں ہو گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، لیکن یہ اللہ کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے۔ وہاں کوئی اللہ کو نہیں ڈرا سکتا ہے، نہیں کوئی دھمکا سکتا ہے۔ مجرمین کو گرفتار کرنا، انہیں سزا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تو یہ تنبیہ ہے اس بات کی طرف کہ یقین کر لیجئے کہ اگر ہم ایسے گناہ کریں گے، حرام طریقے سے مال کمائیں گے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال تجارت کرنے کی، صحیح طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، دھوکے سے، جھوٹ بول کر مال کمانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔